تو اب قاضی صاحب نے کہا کہ کیا آپ کے پاس اس کی کوئی دلیل ہے کہ یہ زیرہ جو اس کے قبضے میں ہے وہ آپ کی ہے؟ تو مولا کائنات نے فرمایا ہاں، قنبر اور حسن دونوں اس بات کے گواہ ہیں. یعنی کہ ایک تو حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے شہزادے ہیں، اور دوسرا ایک شخص جسے قنبر کہا گیا، یہ دونوں میری اس زرہ کے مالک ہونے پر گواہ ہیں. قاضی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں، اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں جائز نہیں. دیکھیں، فیصلہ کرنے والا امیر المؤمنین کو بھی اصولاً یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں ہے. یعنی کہ عدل و انصاف کا ہمارے اسلام کے اندر جنہیں حاکم بنایا گیا انہوں نے کتنا لحاظ رکھا ہے کہ چاہے وہ پھر کوئی بھی ہو، حق بات بولنے میں وہ عار محسوس نہیں کرتی، کیونکہ انہیں ذمہ دار بنایا گیا تھا. کہا کہ حسن آپ کے بیٹے ہیں، اور شرعی اصول یہ ہے کہ بیٹے کی گواہی باپ کے حق میں قبول نہیں اور جائز نہیں. جب اس یہودی نے قاضی صاحب کا عادلانہ فیصلہ سنا، یعنی اس یہودی نے ایسا فیصلہ سنا، ایسا عادلانہ، تو حیرت زدہ ہو کر کہنے لگا کہ اے امیر المؤمنین، آپ مجھے قاضی صاحب کے پاس لے کر آئے اور قاضی صاحب نے آپ ہی کے خلاف فیصلہ کر دیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ یہی مذہب حق ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ عز و جل کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یعنی صرف یہ انصاف، عدل و انصاف دیکھ کر کے وہ جو یہودی تھا وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا، اور اس نے کہا اے امیر المؤمنین، آپ قاضی صاحب کے پاس فیصلہ، امیر المؤمنین ہونے کے باوجود آپ فیصلہ کرانے کے لیے قاضی صاحب کے پاس لائے، اور انہوں نے ایسا عادلانہ فیصلہ کیا کہ سامنے وقت کے امیر کو نہیں دیکھا بلکہ جو حق تھا وہ بات کی. تو اب مجھے لگتا ہے کہ سچا مذہب یہی ہے جو عدل و انصاف پر قائم ہے. اس نے فوراً کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور بے شک محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ زرہ آپ ہی کی ہے، اور اس نے مولا کائنات کو دے دی. حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے اس اسلام قبول کرنے سے بہت خوش ہوئے، اور وہ زرہ اور ایک گھوڑا اسے تحفے میں دے دیا. یعنی وہ گھوڑا بھی، یعنی وہ زرہ بھی اسے دے دی، اور اس کے بعد ایک گھوڑا بھی اسے تحفے میں دیا. تو یہ ہے عدل و انصاف کی برکت کہ ایک حاکم نے عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کیا تو یہودی تھا وہ اس فیصلے کو دیکھ کر کے دامن اسلام میں داخل ہو گیا.